آپ سبھی کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، خصوصی مطالعہ پریم چند کا چل رہا ہے۔ آج ہم نیٹ کے امتحان کے لیے روشنی افسانے کا خلاصہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ افسانہ واردات افسانی مجموعہ جو پریم چند کا آخری افسانی مجموعہ ہے اس میں شامل ہے کہ واردات پریم چند کا آخری افسانی مجموعہ ہے۔ اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ شکوہ، شکایت، معصوم بچہ، بدنصیب ماں، شانتی، روشنی، مالکن، نئی بیوی، گلی ڈنڈا، سوانگ، انصاف کی پولیس اور قاتل کی ماں وغیرہ اس افسانوی مجموعے میں یہ افسانے شامل ہیں۔ اس مجموعے کے بیشتر افسانے یعنی زیادہ تر افسانے پہلے ہندی میں پریم چند نے لکھے تھے اور وہ شائع بھی ہو چکے تھے۔ پریم چند نے انہیں اردو میں منتقل کر کے بعد میں انہوں نے اردو میں لکھا۔ جو ہندی میں افسانے لکھے تھے تو بعد میں ہندی میں منتقل کر کے اور مجموعے کی شکل اختیار کر دی اور اپنی زندگی میں مکتبہ جامعہ دلی کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ یہ مجموعہ مکتبہ جامعہ جو ہے ایک ادارہ ہے جو ادبی کتابیں شائع کرتا ہے۔ پریم چند نے اپنی زندگی میں ان کے حوالے کر دیا۔ 19 مارچ 1935 کو حسام الدین غوری کے نام لکھے خط سے ظاہر ہوتا ہے جو پریم چند نے لکھا ہے۔ اس کی دیکھیے ایک لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری 2 کتابیں جامعہ دلی کے اہتمام سے چھپ رہی ہیں۔ ایک کا نام میدان عمل ہے اور دوسری کا نام واردات ہے۔ کسی وجہ سے مجموعہ واردات پریم چند کی وفات 8 اکتوبر 1936 کے بعد 1937 میں منظر عام پر آیا اور ادبی حلقے میں بہت پسند کیا گیا۔ واردات مجموعہ اسی میں ہی یہ روشنی افسانہ ہے جو ہم آج آپ کو روشنی افسانے کا مختصر خلاصہ بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ واردات کے بیشتر افسانے پہلے ہندی میں چھپے ہیں پھر اردو میں منتقل ہوئے ہیں، لیکن زیر مطالعہ افسانہ یعنی کہ جس افسانے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں روشنی، پریم چند نے پہلے اردو میں لکھا اور ماہنامہ ادبی دنیا میں نومبر 1932 میں شائع ہوا۔ کب ہوا؟ ماہنامہ ادبی دنیا میں 1932 میں روشنی افسانہ شائع ہوا۔ اس مشہور و مقبول افسانے میں ایک ICS افسر اور ایک دیہاتی بیوہ کو مرکزی کردار بنا کر پریم چند نے ایک غریب بیوہ کی اخلاقی جرات، جذبہ ایثار اور اعلیٰ انسانی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ بیانیہ تکنیک پر مبنی اس افسانے کا انداز بیان سیدھا سادہ، صاف ستھرا اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ افسانے کی شروعات میں پریم چند اس ICS افسر کی تعیناتی اتر پردیش کے ایک کوہستانی علاقے سب ڈویژن میں بتاتے ہیں۔ کوہستانی کا مطلب ہے یعنی پہاڑی علاقہ۔ کھلے میدانوں میں کام کرنے کا شکار اور فطرت کے مناظر کا ذکر کرتے ہوئے وہ تعلیم کی صورتحال، مدرسوں کو کھاٹ پر بیٹھ کر اونگے اور اسکولوں میں بچوں کی کمی کا احساس لاتے ہیں یعنی دلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف پہلوؤں پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ اچانک سرکاری افسر کو گرد کا طوفان گھیر لیتا ہے، یعنی ریگستان میں پہاڑی علاقے میں ایک ایسا گرد والا طوفان آتا ہے جس کو ICS افسر جو ہے اس کو گھیر لیتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ اسی طوفانی حالت میں افسر تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہونے پر بھی راستہ نہیں چل پاتا، جبکہ ایک عورت سر پر کانچی رکھے تیز قدموں سے جاتی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، کانچی کیا ہے؟ کانچی کا مطلب ہے ایک ٹوکری، ایک خوانچہ جو ہوتا ہے جو اکثر گاؤں میں اپنے سر پر رکھ کے عورتیں چلتی ہیں تو کانچی اس کو کہتے ہیں۔ اس طوفان میں بھی اس عورت کی یعنی اس بیوہ کی مردانہ چال اور آس پاس کے ماحول سے بے نیازی انہیں حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ افسر کے راستہ پوچھنے پر وہ انہیں ڈھارس دے کر آگے چلنے کے لیے کہتی ہے جہاں اس کا گاؤں ہے۔ کس کا؟ بیوہ کا گاؤں ہے، جہاں وہ وہاں چلنے کے لیے اس افسر سے بولتی ہے اور وہاں سے سیدھا راستہ
افسر اس کے اس طرح آندھی طوفان میں بے جھجک چلنے پر سوال کرتا ہے۔ اسے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے گھر پر ہیں، اس کا گھر پہنچنا نہایت ضروری ہے۔ ICS آفیسر جب گاؤں پہنچتا ہے تو وہ بیوہ اس کی جانب آتی ہے اور وہ پریشان تھی کہ مسافر ابھی تک گاؤں کیوں نہیں پہنچا۔ افسر از راہ ہمدردی اس کو 5 روپے دینا چاہتا ہے مگر وہ اسے قبول نہیں کرتی۔ افسر اپنی منزل کی جانب چلتا ہے۔ راہ میں اولوں کا طوفان اسے گھیر لیتا ہے۔ دیکھیے پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ جہاں ایک اولوں والا طوفان آتا ہے اور اس میں افسر گھر جاتا ہے۔ اسی درمیان یعنی اسی دوران میں اسی وقت ایک اندھا رپٹ سے نالے کے پانی میں گر جاتا ہے، یعنی پھسل کر ایک اندھا جو ادھر سے گزر رہا تھا وہ سلپ ہو گیا اور وہ نالے کے پانی میں جا گرا۔ افسر کے دل میں کشمکش ہوتی ہے کہ اسے بچائے یا نہیں، یعنی افسر کے دل میں یہاں بھی ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اندھے کو بچائیں یا نہیں، لیکن اسی جستجو میں انسانیت جیت جاتی ہے۔ افسر خود پانی میں کود کر اس اندھے کو بچاتا ہے اور اندھا جب ہوش میں آتا ہے تو افسر سے اس کا تعارف چاہتا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ وہ خادم ہے تو اندھا کہتا ہے کہ تمہارے سر پر کسی دیوی کا سایہ ہے؟ اس میں افسر بولتا ہے ہاں ایک دیوی کا سایہ ہے۔ اندھا وہ کون سی دیوی ہے؟ افسر بولا وہ دیوی پیچھے کے گاؤں میں رہتی ہے۔ اندھا بولتا ہے تو کیا وہ عورت ہے؟ افسر نے جواب دیا نہیں، میرے لیے تو وہ دیوی ہے۔ دیکھیے پریم چند نے عورت کو، اس بیوہ عورت کو ایک دیوی کا درجہ دیا ہے۔ یہ نصیحت آموز بھرے یہ چھوٹے چھوٹے جملے قدیم ہندوستانی تہذیب کو اجاگر کرتے ہیں۔ دراصل پریم چند مذکورہ افسانے کے ذریعے ICS آفیسر کے دلی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیوہ عورت کے عزم یعنی کہ ارادے کو بے خوفی اور انسانی دوستی نے انہیں روشنی دکھائی تھی کہ وہ اندھے انسان کو پانی میں ڈوبنے سے بچا سکیں۔ اس طرح انسانی ہمدردی کے احساس کو جگانے والے کردار کو پیش کر کے پریم چند نے افسانے کو بامقصد بنا دیا ہے۔ دوستو یہ تھا مختصر خلاصہ روشنی کا۔ اب اس میں ہم سوال بناتے ہیں کہ ICS اور بیوہ کس افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ جواب روشنی افسانے کے۔ دوسرا سوال ہے اندھے کو گندے پانی سے کس نے نکالا؟ ICS آفیسر نے نکالا۔ تیسرا سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ریتیلے طوفان سے گھر کر ICS افسر نے کس سے راستہ پوچھا تھا؟ تو جواب ایک بیوہ عورت سے پوچھا تھا جو اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ کس کے پوچھنے پر آفیسر آندھی میں بے جھجک چلنے لگا؟ ایک بیوہ عورت کے کہنے پر کہ چلو میں تمہیں راستہ بتاتی ہوں، اور اس کے کہنے پر وہ بلا جھجک چلنے لگا۔ دوسرا سوال آتا ہے کہ افسر جب گاؤں میں پہنچتا ہے تو بیوہ کی پریشانی دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ جواب اس کو 5 روپے دیتا ہے اور وہ بیوہ 5 روپے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اسی طرح ICS بیوہ اندھا یہ روشنی افسانے کے اہم کردار ہیں۔ کچھ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس میں سے جواب تلاش کریے گا۔ کوہستانی علاقہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو پہاڑی علاقہ کہتے ہیں۔ افسر پر کیسی کیفیت طاری تھی؟ افسر نے عورت سے کیا دریافت کیا؟ اندھے کو دیکھ کر افسر نے کیا محسوس کیا؟ افسر نے گڑھے سے کس کو اور کیوں نکالا؟ یعنی کہ اندھے کو نکالا تھا اس گڈھے سے۔ جی افسر غیبی طاقت کیوں محسوس کر رہا تھا؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا اس میں۔ اندھے نے کن الفاظ سے اپنے بچانے والے کو مخاطب کیا؟ بیوہ عورت کے عزم نے افسر کو کیا دکھایا؟ کیا یہ کہانی بامقصد ہے؟ اگر ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم نے کچھ سوالات آپ کو بتائے ہیں، آپ اسی خلاصے میں سے تلاش کر لیجئے گا دوستو۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔